ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پہ تھے، واپس آ رہے تھے، رات کو قیام کیا، سونا تھا، بستی تھی، بستی کے لوگوں نے نہ کھانا پوچھا نہ پانی پوچھا، کوئی ضیافت نہیں کی۔ آدھی رات کا وقت آیا تو ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا، کہنے لگا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تم میں سے کوئی بندہ دم درود کر لیتا ہے؟ ایک صحابی کہنے لگے کر تو لیتے ہیں، پر تم نے چونکہ ہمیں کھانا پانی تک نہیں پوچھا، تم اگر دم کراؤ گے تو مفت نہیں کریں گے، بخاری پڑھ رہا ہوں، پیسے لگیں گے۔ کتنے پیسے؟ بکریوں کا ایک ریوڑ پورا۔ شارحین نے لکھا ہے 40 بکریاں، کتنے دم دیا؟ او بھائی اس سے کوئی بندہ جواز نہ لے کہ پیسے لینے جائز ہیں، اس سے جواز نہ حاصل کرے۔ اب بات کو سمجھیں، پس منظر کیا ہے؟ پانی تک نہیں تم نے پوچھا۔ کچھ لوگوں کا علاج ہوتا ہے، انہوں نے کہا پیسے لیں گے دم کر دیں گے۔ صحابی نے کہا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ چونکہ تنگ تھے، بچھو کاٹ کے، اور سردار کو کہا چل تو صحیح نا۔ وہ صحابی گئے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اور حدیث بخاری سے میں آپ کو دکھاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں دم کدھر سے آ گیا؟ بخاری پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری۔ شفا تو اللہ نے دینی ہے نا، رب کریم نے شفا دے دی۔ بکریاں لے لیں، آ گئے جہاں آرام کر رہے تھے اس جگہ۔ صحابہ میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہنے لگے بکریاں لینی چاہیے تھی، کچھ کہنے لگے نہیں لینی چاہیے تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر ہم نے فیصلہ کیا چپ کر کے سو جاؤ، صبح حضور کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اگر کریم نے کہا لینی چاہیے تھی پھر تو موج بن گئی، اور اگر کہا نہیں لینی چاہیے تھی تو بکریاں ہانک کے واپس کر دیں گے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں صبح گئے حضور کی بارگاہ میں، جا کے مسئلہ عرض کیا، یا رسول اللہ انہوں نے بھی پانی کوئی نہیں پوچھا تھا، ہم نے بھی کہا دم کریں گے تو پیسے لیں گے، تو ہم نے یہ بکریاں لی ہیں۔ شارحین لکھتے ہیں 40 تھی شاید۔ تو یا رسول اللہ اب کیا کریں؟ حضور مسکرانے لگے، اور مسکرا کے پوچھا اچھا پڑھا کیا تھا؟ یا رسول اللہ سورہ فاتحہ۔ فرمایا سکھائی کس نے تھی؟ یا رسول اللہ آپ نے۔ فرمایا پھر آدھی بکریاں میری ہیں آدھی تمہاری ہیں۔ اگر آج یہ ارادہ کر لینا کہ ہم نے لوگوں کو آسانیاں دینی ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ صبح خیر نہیں خیر کثیر بٹنی شروع ہو جائے۔ اگر ہم یہ ارادہ کر لیں کہ میں نے لوگوں کو آسانیاں، اور ہم مزاج نہیں نا، ہم آسانی لینا چاہتے، اگر ہم بحیثیت مسلمان تھوڑی تھوڑی خدمات سر انجام دینا لگے، تھوڑا تھوڑا سوچنے لگے، لیکن رسول کریم کی سوچ مبارک کیا ہے؟ بدر کے لوگ قیدی ہو کے آ گئے، کفار تھے وہ۔ اب حضور نے فرمایا فیصلہ یہ ہوا مجلس شورا میں، صحابہ کی میٹنگ میں، کہ فدیہ دیں گے اتنے پیسے تو آزاد کر دیے جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے، لیکن حساب کتاب لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ حساب کتاب کی تو دین میں بھی ضرورت ہوتی ہے نا، آپ کو وراثت تقسیم کرنی ہے، کئی کام کرنے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نا وہاں امت کا سوچا، اور میں تم اس طرح کرو مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ بحیثیت قوم کی فلاح و بہبود کے لیے جو نبی پاک کے نظریات ہیں، جو حضور کے افکار ہیں، ان 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ یار میری سوچ ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ میرے بچے لکھ پڑھ جائیں۔ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میرے محلے کے سارے بچے اگر پڑھ جائیں گے تو یہ محلہ پڑھے لکھے لوگوں کا محلہ کہلائے گا، میرے سمیت لوگ کہیں گے کہ بڑی شستہ آبادی ہے۔ میری سوچ کیوں اڑ جاتی ہے کہ فقط میرا ہی بچہ آگے نکلے؟ تو اپنے فیض کو کھول کے عام کیوں نہیں کرتا؟ تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ جو شجر سایہ دار ہوتا ہے نا میرے بھائی، وہاں جو بھی آتا ہے وہ پھل کھا کے جایا کرتا ہے، وہ جو بھی آتا ہے وہاں پھل کھاتا ہے۔ اپنا ایک ذہن بنائیں نفع دینے کا، ایک سوچ بنائیں کسی کا فائدہ کرنے، ارادہ کرے کسی کے کام آنے کا، کسی کے لیے بہتری کرنے کا، کسی کے لیے آسانیاں فراہم کرنے کا، کسی کو سہولت دینے کا۔ میرے رسول کریم کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا درخت بھی لگاؤ، کھیتیاں بھی لگاؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا اس کھیت سے، اس درخت سے جب تک کوئی جاندار فائدہ اٹھاتا رہے گا، اللہ تمہارے نام اعمال میں نیکیاں درج فرماتا رہے۔ کوئی درخت ہی لگا دو، کچھ کاری دو۔ محمود غزنوی گزر رہے تھے، جب بوڑھے کو دیکھا اس کے ہاتھ کامتے ہیں تو پھر بھی وہ زمین کھود رہا ہے اور ایک درخت لگا رہا ہے، تو محمود غزنوی اس بوڑھے کو دیکھ کے نا تو بڑے حیران ہوئے، اس کے قریب گئے۔ تو 2 قسم کی سوچیں ہوتی ہیں نا، ایک یہ سوچ ہوتی ہے کہ بڑا لالچی ہے، اس عمر میں بھی یہ کیا کر رہا ہے، یہ بھی سوچ ہوتی ہے، اور ایک سوچ یہ ہوتی ہے کہ یار کتنا بھلا آدمی ہے، دیکھو اب بھی محنت کر کے گزر رہا۔ سوچ ہی ہے نا، منفی کر لیں یا مثبت کر لیں۔ تو محمود غزنوی آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کے نا تو آپ اس بوڑھے سے کہنے لگے کہ بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے میں درخت لگا رہا ہوں۔ تو کہنے لگے بزرگوں اب آپ کی جو عمر ہے نا
یہ عمر نہ تو آپ اس کے پھل کھا سکیں گے، نہ چھاؤں میں بیٹھ سکیں گے، اور آپ کو تکلیف بھی بڑی ہے۔ بابا جی محمود کو جانتی نہیں تھے، پلٹ کے کہنے لگے بیٹا چلو میں نہیں پھل کھاؤں گا تو میرے پوتے تو کھائیں گے نا، میرے نواسے تو کھائیں گے نا، تو آپ چھوڑے مجھے، میں تو اگلی نسلوں کا بھلا کر رہا ہوں۔ اب یہ سوچ ہماری بڑی کم ہوتی، یہ بڑی کم سوچ ہوتی، پوتے کھائیں گے نواسے کھائیں گے۔ تو محمود غزنوی بادشاہ تھے، بڑے راضی ہوئے، کہنے لگے یار بابا تیری تو سوچ بڑی شاندار ہے، قوم کا نفع کرنے والی سوچ ہے۔